السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، امریکی کانگریس کے ارکان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے، عمران خان کی مالکی کی جائے۔ اس کے جواب میں ہمارے پارلیمنٹرینز نے امریکی کانگریس کے ارکان کی تعداد تو 62 تھی جنہوں نے خط لکھا تھا، لیکن ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے 160 لوگوں نے، ارکان نے دستخط کر کے خط لکھا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اور عمران خان کے خلاف اور امریکی کانگریس کے ارکان کے خلاف، اور وزیر اعظم کو کہا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیں، یہ ہمارا آپ کے توسط سے یہ خط اور جو پیغام ہے وہ امریکہ تک پہنچنا چاہیے کہ امریکہ ایک تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور دوسرا عمران خان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس خط میں دکھایا گیا ہے۔ نوید قمر پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، خالد مگسی اور بہت سارے ارکان جو ہیں اس میں دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں، یعنی تمام جماعتیں جو حکومت میں موجود ہیں، بیٹھی ہیں، ان حکومتی جماعتوں کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کھٹری صاحب کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے کہ خط کتنا یہ مؤثر ہے یا اقدام ہے یا صرف بس جوابی کارروائی ہے، ایک فارملٹی ہے۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ میرے خیال ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، وقت پر یہ ہے، ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے بھی جو اس طرح کی حرکت ہوئی تھی اس کا بھی مؤثر جواب آنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے بھی خط آیا پہلے تھا بھی ایک، آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اور بڑی، یہ لکھواتے ہیں پی ٹی آئی والے ادھر جو بیٹھے ہیں نا، جو لابنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لکھواتے ہیں، اس پہ تو آتے ہیں، لیکن یہ کہ میں پہلے ہمارے رویے کی بات کروں۔ ہمارے لیے ایک بات مشہور ہے، کسی ایمبیسڈر کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش نہیں کرتا، امریکہ کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کر ہم اس سازش میں لگ جاتے ہیں، یعنی غلامی، ذہنی غلامی کی یہ ایک حد ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ امریکن کانگریس مین یا جتنے بھی یہ لوگ تھے انہوں نے جو خط لکھا، پہلی بات ہے کہ یہ ایک ساورن کنٹری ہے، اس کی اپنی عدالتیں ہیں، اپنی پارلیمنٹ ہے، اپنے ادارے ہیں، بالکل جو بھی معاملات ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں اس کو جو سزائیں ملی ہیں یا اس کو عمران کو آزادی جو بھی ملے گی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار وہی کورٹ کے ذریعے ہوگا۔ ظاہر ہے جو بائیڈن تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے گا اڈیالہ جیل آ کے دروازہ کھولے گا، وہ اپنا جو اس کا جو جہاز ہے، اس کا نام ابھی فوری طور پر مجھے نہیں آ رہا، اس پہ چکلالہ پہ اترے گا اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھا گا، اڈیالہ آئے گا، جیلر کو کہے گا کہ بھائی اس کی بیرک کھولو، میں لے جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ نور خان ایئر بیس سے پھر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ان کو مؤثر جواب دینا چاہیے، اور وہاں سے اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، صرف یہاں سے نہیں، دنیا بھر میں جہاں سے بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے نا، ان کے خلاف کوئی بھی اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے۔ 160 پارلیمنٹرین کی جانب سے یہ خط میں سمجھتا ہوں اس لیے قابل تعریف ہے کہ یہ پوری پارلیمان جو ہے اس کے لوگوں کا ایک اجتماعی جو ہے وہ موقف ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک ورث ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر برطانیہ میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں پاکستان کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی، جس طرح وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا گیا، اس طرح کی کمپین چلتی ہیں، پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہر صورت میں اس کا جواب دیں گے، نمبر 1۔ اور پاکستان کے، کیونکہ ہر جگہ سفارت خانے ہیں، وہاں اپنے طور پر وہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ، دوسرا ایشو یہ اصل میں منہ کالا ہمارے اپنے پاکستانی لوگوں کا ہے جو وہاں پر پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا کمپین کر رہے ہیں، منہ کالا تو ان کا ہے۔ نہیں، وہ تو ہے، سارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی یوتھیا نہیں ہیں، ہاں، بہت سارے مجھے کالے بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں، یو کے سے، امریکہ سے، پتہ نہیں پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں، ایون کمنٹس بھی آتے ہیں، تو وہ اب عمران خان کے خلاف بھی ہیں،
نہیں میں تو ادھر تاثر یہ سوشل میڈیا پہ یہ دیا جاتا ہے کہ باہر جتنے بھی بیٹھے ہیں پاکستانی وہ کوئی عمران خان کے سپورٹر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چلیں ان کی اکثریت ہے بھی نا چند لوگ ہیں سر صرف سوشل میڈیا چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مفروضہ کر لیتا ہوں کہ بھائی بہت ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ یہاں سے بہت دور بیٹھا ہے، پیدا بھی وہیں ہوا، برائے نام وہ پاکستانی ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے نہ معاشی مفادات وابستہ ہیں نہ سیاسی ہیں، اگر وہ یہاں پاکستان کے درد میں مرے جا رہا ہے تو یہاں آئے، جس طرح کی ہمارے لوگ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں اس میں شیئر ہولڈر بنے تو ٹھیک ہے، پھر تو بات کرنے میں آسانی ہوگی. آپ اگر نیو یارک میں بیٹھ کر یا لندن میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایسا ہی ہے کہ میں جو بندہ بدین میں بیٹھا ہے، جس مرحلے سے گزر رہا ہے، اور میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر اس کے اوپر کوئی کمنٹس کروں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں کھٹی صاحب، یہ جو پاکستان کے خلاف لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے افضل بٹ صاحب گئے عمرے پہ سعودی عرب میں، 2 پاکستانی جو سعودی میں رہتے ہیں وہ پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے کہ پاکستان بس کبھی نہیں سدھرے گا، یہ ہوگا، بہتری نہیں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. بٹ صاحب سن رہے تھے خاموشی سے. بٹ صاحب نے کہا بات سنو، یہ اتنا جو آپ بول رہے ہو پاکستان کے خلاف، اس سے زیادہ آپ کو کیا پاکستان دے. آپ سعودی میں رہ رہے ہو، صرف اتنا جملہ مجھے بول کے دکھاؤ کہ سعودی کے نظام میں بہتری کی گنجائش ہے، پھر رہ کے دکھاؤ. ہاں صحیح بات ہے یار، یہ پاکستان میں کم از کم بول تو رہے ہیں نا. ہاں یہ دیکھیں نا، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے اور ہر جگہ جواب دینا چاہیے. ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، حکومت میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں، میں یہاں بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ پھر ہم اپنے موضوع سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اب عمران خان جس طرح یہ آج انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ امریکہ کی ایک عدالت میں وہ مفرور ہے، اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ وہ ایک جو لڑکی ہے اس کا باپ ہے، وہ اس کے پاس ہے اپنی، اس کی جو سابقہ بیوی ہے عمران، جمائمہ کے ساتھ تصویریں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک انڈیویڈول ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں تو ایک الگ چیز ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک بڑے منصب پر چلے جاتے ہیں تو پبلک پراپرٹی، پبلک فگر بن جاتے ہیں. ایسے ہے نا، تو پھر یہ ایسے ہے نا کہ امریکن معاشرے میں گرل فرینڈ رکھنا کوئی بڑی بات یا کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن جب کلنٹن کا معاملہ آیا تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ قوموں کا یہ ایک ہوتا ہے نظام. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ اگلے ماہ 6 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیت جائے گا، پھر عمران خان آزاد ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ٹرمپ کے کہنے پر آپ اتنا جلدی نہیں کر سکتے. اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں عمران کے کہنے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. اگر وہ اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو آزاد کیا جائے کسی طریقے سے، جس طرح ہمارے پاس عدالتیں فیصلے سزائیں بھی دیتی ہیں، پھر نظر ثانی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہوگا یہ کہ اگر وہ جیل سے نکلا تو ان کے لیے آسانی ہوگی یا پریشانی ہوگی؟ اس حکومت کے لیے ظاہر پریشانی ہوگی. جلسے کر رہا ہوگا، سوشل میڈیا وہی چل رہا ہوگا. تو فی الحال تو جس طرح کا بھی سیٹ اپ بن گیا ہے اس کو کہیں کوئی نہیں چھیڑا. مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا کہ خان کو جیل میں ابھی تک رکھا ہی ٹرمپ کو گفٹ کرنے کے لیے ہے کہ ٹرمپ جیت کر آئے تو پھر خان کو، جس طرح اسامہ بن لادن کی لاش دی تھی امریکیوں کو کس نے، اوباما نے، اسی طرح خان کو گفٹ کریں گے کہ بھائی خان گفٹ ہوگا ٹرمپ نہیں. پھر آپ بدلے میں کیا لیں گے؟ کچھ حکومت دیں گے اس کو، عمران کو. حکومت تو مشکل ہے. نہیں تو پھر آزاد کریں گے. تو اگر کسی کے کہنے پر آزاد کر سکتے ہیں تو پھر کسی کے کہنے پہ حکومت. بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس بھیجنا تھا، وہ بھی ابھی تک کیس نہیں گیا خان کا. وہ 27ویں ترمیم کا ایشو ہے نا.
یہ آئین میں یہ جو چیزیں رہ گئی تھی نا جس میں مولانا نے یہ سارا پہلا ڈرافٹ تو ہاں مولانا نے نکلوائے سارے. تو اب ظاہر 27ویں تاریخ خان کو فی الحال تو مولانا نے بچایا. نہیں، مولانا نے تو بہت بڑی گیم کی ہے نا، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک تیر سے دو نہیں کئی شکار ہوئے تھے نا. ظاہر ہے وہ اب پی ٹی آئی کا، جس طرح آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو پختونخوا میں جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنا اسپیس بنایا ہے پختونخوا میں، تاکہ عمران کی پارٹی اگر کمزور ہوتی ہے تو وہ اسپیس مولانا لیں. وہاں جو مولانا پر تنقید ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. مولانا نے ان کو پارلیمنٹ میں کہیں کا نہیں چھوڑا، یعنی مکمل استعمال کیا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ایک بات مجھے کرنی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو معاف کیا جاتا ہے تو دوبارہ بھی تو 9 مئی کر سکتے ہیں، پھر اس سے شدید بھی کر سکتے ہیں. نہیں، اب چیزیں نہیں ہوں گی. اب چیزیں دیکھیں نا، ابھی تک آپ کے پاس ٹویٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی لیے کنٹرول کی گئی ہیں نا، انٹرنیٹ کے معاملات یہ سارے. یہ ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ہماری کم تو کچھ بھی نہیں ہوا، پروپیگنڈا کم تو نہیں ہوا. نہیں، اس کو روکا تو گیا ہے نا. اب یہ کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ یوزر ہیں اس میں فیس بک کے کتنے یوزر ہیں اور ٹویٹر کے کتنے؟ ٹوٹل سوشل میڈیا کے یوزر میں سے صرف 15% آپ کے یعنی راؤنڈ اباؤٹ 35 لاکھ کے قریب لوگ یوز کرتے ہیں نا ٹویٹر. اب جب آپ نے اس کو بین کیا ہے، آپ وی پی این پہ چلے گئے تو وہ تقریباً کوئی 50% کم ہو گیا ہے. یہ بھی ہے. تو اب یہ کوئی ایک بڑی تعداد میں تو نہیں ہے نا، 24 کروڑ لوگوں کے ملک میں، جہاں 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوزر. ایسا ہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سارے پالیسی ساز، سارے سول سوسائٹی کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کتنا جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہوگا. پروپیگنڈا کا جواب آپ یا تو پروپیگنڈا سے دے سکتے ہیں یا تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیں. کاؤنٹر نیریٹو کے لیے یہ جو پوری جو ایکس جنریشن ہے نا، اس کی صلاحیتیں آپ کو استعمال کرنی ہوں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن ہم پھر واپس دوبارہ آتے ہیں امریکہ کو جو ہم نے جواب دیا ہے اس پر. پارلیمنٹ کو ہر موقع پر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پارلیمنٹ ہر بار خط لکھے وزیر اعظم کو کہ بھائی یہ جو ساری بدماشی ہو رہی ہے اس کو آپ بند کرائیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور اس کو وہ یہ جب تک اسٹینڈ نہیں لیں گے. اب دیکھیں نا، حکومت میں آیا تو اچانک ریاست مدینہ یاد آ گئی، حکومت سے گیا تو معاملہ ختم. یعنی آپ ہر وہ سودا بیچتے ہیں جس کا وقت ہو. نہ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ ہے، نہ آپ کا کوئی مذہبی نظریہ ہے. آپ امریکہ کے پاؤں میں پڑے ہیں کہ بھائی ہمیں نکلوا لو، ہمیں نکلوا لو. امریکہ اب دیکھیں نا، سائفر تھا نا. مجھے بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی نا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اب تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا. بھٹو صاحب نے جتنی بھی کتابیں لکھی، ملک کے جو راز تھے وہ انہوں نے بات نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. ایسا ہی ہے. نواز شریف نے نہیں کی، بی بی نے نہیں کی. اس نے سائفر لہرایا جلسے میں. یہ وہ خط، سادہ سی زبان میں ہم کہیں کہ یہ خفیہ خط و کتابت ہوتی ہے جو دو ریاستوں کے درمیان. اس خط کو آپ لے آئے، بے شک آپ نے لوگوں کو نہیں دکھایا، لیکن ایز اے پرائم ریاستی معاملات کو دنیا بھر کو دکھایا. ہاں، ایز اے پرائم منسٹر جب آپ اپنی کوٹ کی جیب سے نکال کر لہراتے ہیں، بے شک وہ خالی کاپی تھی، لیکن آپ لوگوں کو تو بتا رہے ہیں نا یہ سائفر دنیا کو. تو یہ غیر سنجیدگی کا ایک بالکل اعلیٰ مثال ہے نا، غیر سنجیدگی کی. تو یہ قطعی نہیں ہونی چاہیے. چیزوں کو مجھے اندازہ تھا کہ تحریک انصاف اس سارے بحران کرائسس میں سیکھے گی، سیکھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ ہمارے پاس ہندی میں کہتے ہیں کہ چری کی ویرا ویروت نا، یعنی وہ پاگل عورت کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کوئی فرق پڑا نہیں، وہ اور بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا بھی حال یہی ہو گیا. ایسا ہی ہے. ابھی دیکھیں نا، ایک وہ بندہ اپنا کیا نام ہے، مروت جو ہے، یہ جو شیر افضل، ہاں شیر افضل، وہ اور فواد چودھری کی لگی. اب فواد چودھری آپ کے سامنے ہے، اس کی گردن میں اتنا سریا تھا جب وہ وزیر اطلاعات تھا. اس کی زبان سے کوئی آدمی محفوظ نہیں. وہ بندہ ٹھیک کہتا ہے شیر افضل، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنے گروپ بنا دیے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ایک تو نیچرلی بنے، دوسرا خود عمران بھی چاہتا ہے.
کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. اب اس طرح کا جب آپ کا پولیٹیکل مائنڈ ہوگا تو اس میں چیزیں طاقتور یہ بتائیں یہ حکومت پاکستان کو، حکومت کو، ہمارے اداروں کو ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو باہر بیٹھ کے پاکستانی جو پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے. ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہی نہیں، آپ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. بھائی یہ میں آپ کو اس دن بھی آپ شرجیل میمن صاحب کا کہہ رہے تھے نا، یہ بدقسمتی ہے شرجیل کی کہ ہر ویلاگ میں شرجیل کا ذکر ہو رہا ہے. ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایمانداری سے بتائیں، پیپلز پارٹی نے میڈیا سیل بنائے، بلاول بھٹو خود اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے کتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں لائیو میں؟ بہت کم. ہاں سیریسلی. ARY کا ڈرامہ چلتا ہے تو لائیو واچنگ میں 4.5-5 لاکھ لوگ دیکھ رہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی آپ کی جو ٹیم ہے نا، اصل فالٹ وہاں پر ہے. آپ کو لائل لوگ نہیں چاہیے، آپ کو ماہر لوگ چاہیے جو اس فیلڈ میں. وفاداروں کا آپ کیا وہ اچار بنائیں گے؟ آپ کو ایکسپرٹ لوگ چاہیے. آپ بلائیں، پیسے دیں لوگوں. پیسے ویسے ہی آپ نے خزانہ تو آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے. یہ ٹیم میں جو بیٹھے ہیں ہمارے یار دوست پیپلز پارٹی میں، وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کو تو کتنا قابل ہے. آپ کو باہر جو اوورسیز بیٹھے ہیں کاؤنٹر نیریٹو دینا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا. کاؤنٹر نیریٹو کے لیے پولیٹیکل لوگ ہونے چاہیے جو اس ٹیم کو کاؤنٹر نیریٹو دیں. پھر وہ ٹیم جو ہے اپنے طریقے سے وہ تحریر بنائے اور پھر اس کو وہ آگے بھیجے. کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیں گے، بات آپ کی ہضم. میرا خیال ہے یہ اسی میں خوش ہیں کہ ہمیں کام زیادہ نہیں چاہیے. کن کو؟ یہ پیپلز پارٹی والے. تو پھر کام چلے گا نہیں نا، ظاہر ہے کہ. لیکن عوامی رونا دھونا تو کرتے ہیں. پھر رونے دھونے سے آج ہم یہ جو الفا جنریشن ہے نا، نہ وہ بھٹو صاحب کو جانتی ہے، نہ وہ بی بی کو جانتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جب اب جا کر یہ بنے گی ووٹر تو یہ رونا دھونا آپ کا کام نہیں دے گا. صحیح بات ہے. ہماری جنریشن کے لوگ 20-22% مشکل سے ہیں پاکستان. ایسا ہی ہے. ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، بس امریکہ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. امریکہ پہ. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر موقع پر جواب دینا چاہیے اور ٹکا کے جواب دینا چاہیے. آپ ان کو شٹ اپ کال دیں. یار ہم ملک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ اس کی اشرافیہ امریکہ سے باہر نہیں نکل سکتی. آپ کے کاروباری معاملات ہیں، سیاسی ہیں، سب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ چائنا کے ساتھ جڑے ہیں، آپ رشیا کے ساتھ جڑے ہیں. تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن قبلہ درست کریں. صحیح. چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب ٹائم دینے کے لیے. ویورز، کھٹی صاحب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.